تلنگانہ کے میڈیسی ضلع کے کاپرا سرکل میں واقع ساؤتھ کملا نگر ویلفیئر ایسوسی ایشن کے دفتر میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ مقامی افراد کی اطلاع پر فائر بریگیڈ کے عملے نے موقع پر پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ اس واقعے میں کسی کی موت یا پھر کسی کے جھلسنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی، البتہ تقریباً 8 لاکھ روپے کا مالی نقصان ہوا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ آندھرا پردیش کے مشرقی گوداوری ضلع میں ملاوٹی دودھ کے معاملے میں ایک اور خاتون کی موت ہو گئی۔ اس طرح اس واقعے میں مہلوکین کی تعداد بڑھ کر 13 تک پہنچ گئی ہے۔ ملاوٹی دودھ پینے کے بعد گردوں کے خراب ہونے کی وجہ سے کئی متاثرین کو اسپتال میں داخل کروایا گیا تھا۔ آج بی ویرا لکشمی نامی اس خاتون کی علاج کے دوران موت ہو گئی۔ اس واقعے میں مزید 7 افراد مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، ان میں 3 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ مغربی دہلی کے علاقے مٹیالہ میں چہارشنبے کی درمیانی شب مچھلی مارکیٹ میں زبردست آگ بھڑک اٹھی۔ محکمہ فائر بریگیڈ کے مطابق رات تقریباً 11:55 پر آگ لگنے کی اطلاع ملی، جس کے بعد 23 فائر انجن موقع پر روانہ کیے گئے۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، تاہم آگ بجھانے کا عمل کافی دیر تک جاری رہا۔ پولیس کے مطابق ابتدائی طور پر شبہ ہے کہ آگ کی لپیٹ میں چند دکانیں اور قریب میں موجود کچھ جھونپڑیاں بھی آ گئی ہیں۔ ابتدائی تحقیقات میں آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے۔ واضح ہے کہ اس علاقے میں 4 مارچ کو پانی سے بھرے غبارے کے معاملے پر 26 سالہ نوجوان کی پٹائی سے موت کے بعد کچھ کشیدگی بھی پیدا ہوئی تھی۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کے مقام اس واقعے کی جگہ سے چند کلومیٹر دور ہے اور اس معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہے۔ تلنگانہ بھر میں بڑھتی ہوئی گرمی اور تپش کے پیش نظر محکمہ تعلیمات نے 16 مارچ سے 23 اپریل تک تمام اسکولوں کو نصف دن یعنی کہ ہاف ڈے تک چلانے کا اعلان کیا ہے۔ نئے اوقات کے مطابق تمام سرکاری و خانگی اسکول صبح 8 بجے سے دوپہر 12:30 بجے تک کام کریں گے۔ سرکاری اور مقامی اداروں کے زیر انتظام چلنے والے اسکولوں میں طلباء کو دوپہر 12:30 بجے کھانا فراہم کرنے کے بعد گھر روانہ کر دیا جائے گا۔ ایسے اسکول جہاں 10ویں جماعت کے امتحانی مراکز قائم ہیں، وہاں تدریسی عمل دوپہر 1 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گا، کیونکہ صبح کے سیشن میں امتحانات منعقد ہوں گے۔ ان مراکز والے سرکاری اسکولوں میں طلباء کو پہلے دوپہر کا کھانا کھلایا جائے گا اور اس کے بعد کلاسز شروع ہوں گی۔ امتحانات کے اختتام کے بعد یہ اسکول بھی دوبارہ اپنے معمول کے وقت صبح 8 بجے سے دوپہر 12:30 بجے واپس آ جائیں گے۔ تعلیمی سال کی تکمیل پر 24 اپریل سے 11 جون تک گرمی کی تعطیلات رہیں گی اور نئے تعلیمی سال 2026 اور 27 کا آغاز 12 جون سے ہوگا۔ اتر پردیش کے ضلع شراوستی میں گھریلو گیس سلنڈر کے لیے لمبی قطاروں کے درمیان ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق گیس ایجنسی کے باہر صبح سے کھڑی خواتین کی بھیڑ میں دھکم پیل کے دوران ایک خاتون گر کر بے ہوش ہو گئی۔ عینی شاہدین کے مطابق لوگ کئی گھنٹوں سے سلنڈر حاصل کرنے کے لیے لائن میں کھڑے تھے اور اچانک بھیڑ بڑھنے کی وجہ سے دھکم پیل شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں خاتون زمین پر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ وہاں موجود لوگوں نے فوری طور پر اسے سنبھالا۔ اس واقعے کے بعد عوام میں شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ کئی افراد کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں گیس سلنڈر کی قلت اور قیمتوں کے مسئلے پر لوگ پریشان ہیں، لیکن حکومت اس مسئلے پر سنجیدہ نظر نہیں آ رہی۔ بعض لوگوں نے وزیر اعظم مودی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ عوام بنیادی ضروریات کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، جبکہ سیاسی جلسے اور تقاریر جاری ہیں۔ تلنگانہ میں SSC کے امتحانات کا آغاز 14 مارچ سے شروع ہو رہا ہے اور جو 16 اپریل تک جاری رہیں گے۔ حکام نے وعدہ کیا ہے کہ امتحان شروع ہونے کے مقررہ وقت کے بعد صرف 5 منٹ کی تاخیر یعنی صبح 9:35 تک کی گنجائش دی جائے گی۔ اس کے بعد کسی بھی طالب علم کو مرکز امتحان میں داخل کی اجازت نہیں ہوگی۔ طلباء کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ امتحانی مراکز پر 1 گھنٹہ قبل پہنچ جائیں۔ اس بار ریاست بھر میں قائم کردہ 2676 مراکز پر مجموعی طور پر 5,17,727 طلباء امتحان دیں گے، جن میں 1,582 سرکاری اور 1,094 خانگی اسکولوں کے مراکز شامل ہیں۔ امتحانات کی شفافیت برقرار رکھنے کے لیے مراکز کو نو سیل فون زون قرار دیا گیا ہے۔ یہ پابندی نہ صرف طلباء بلکہ امتحانی عملے، اسکواڈ اور معائنہ کرنے والے اعلیٰ عہدیدار پر بھی لاگو ہوگی۔ اگر کوئی عہدیدار ڈیوٹی کے دوران موبائل فون استعمال کرتا پایا گیا تو اسے فوری طور پر معطل کر دیا جائے گا، جبکہ پیپر لیک کرنے کی صورت میں ملازمت سے برخاستگی کی سزا دی جائے گی۔
गैस की किल्लत और ईंधन की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने हैदराबाद में ऑटो ड्राइवरों की जिंदगी अजीरन कर दी है, जिसकी वजह से वो शदीद मुआशी बहरान का शिकार हो गए हैं। एलपीजी की सप्लाई में कमी और कीमतों में अचानक इजाफे ने ऑटो चलाने वाले हजारों खानदानों को मुश्किल से दो चार कर दिया है। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ऑटो ड्राइवरों को गैस रिफिल करवाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कई स्टेशनों पर नो स्टॉक के बोर्ड लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ड्राइवर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। उनका कहना है कि दिन का आधा वक्त सिर्फ गैस की तलाश में गुजर जाता है, जिसकी वजह से वो सवारियां नहीं उठा पाते और उनकी यौमिया कमाई आधी से भी कम रह गई है। मगरबी एशिया में जारी जंग के असरात अब आम आदमी की रोजमर्रा जिंदगी पर भी नजर आने लगे हैं। ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के बाद न सिर्फ गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ, बल्कि खाना पकाने के तेल, दालों और दीगर अशियाए जरूरियात की कीमतें भी तेजी से बढ़ गई है। मार्केट ज़राए के मुताबिक बैरून मुल्क से दरामद होने वाले कुकिंग ऑयल, दालों और तेल के बीजों की कीमतों में हालिया दिनों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। किराना स्टोर से लेकर ऑनलाइन मार्केटों तक बेशतर अशिया महंगी हो चुकी है। कुकिंग ऑयल यानी खुर्दनी तेल की कीमतों में फी लीटर 15 से 25 रुपए तक का इजाफा हुआ है। सूरजमुखी के तेल की कीमत जो फरवरी के अवाखिर तक तकरीबन 150 रुपए फी लीटर थी, अब बढ़कर 170 रुपए तक पहुंच गई है। इस तरह मूंगफली के तेल और पाम ऑयल की कीमतों में भी 15 से 20 रुपए फी लीटर तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है।